یہ مردود یزید پلید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ اس کی کنیت ابو خالد تھی۔ امیہ خاندان کا یہ وہ بدنصیب انسان ہے جس کی پیشانی پر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا سیاہ داغ ہے۔ اس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس پر ملامت ہوتی رہے گی۔ یہ بد باطن سیاہ دل ننگے خاندان سن 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت بخدل کلبی کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یزید بہت موٹا، بدنما اور بدخلق، فاسق اور فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بے خودگی ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ یزید پر حملہ کی تیاری ہم نے اس وقت کی جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، کیونکہ اس کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں بہن اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! شرابیں پی جا رہی تھیں۔ یزید خود ان عورتوں سے شادیاں کر رہا تھا جن کو اسلام نے محرمات میں شمار کیا ہے۔ لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی تھیں۔ دیگر بہت ساری خرافات و منحیات کا اعلان اس نے اعلانیہ رواج ہو گیا تھا۔ یہ بات یوں ہی نہیں بول رہا، یہ بات تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 301 و 306 اور سوانح کربلا میں درج ہے۔ یزید پلید نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ جیسے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرائی۔ ان دونوں مقدس مقامات پر حملہ کیا۔ ہزاروں کے ہزاروں سے زیادہ صحابہ اکرام و صحابیہ کو شہید کروایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور یہاں گھوڑوں نے لید اور پیشاب کیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے۔ یہ غلاف کعبہ کو بھی اس نے جلایا۔ اس کی بے حرمتی عام ہو گئی تھی۔ کبھی کسی کا مال غصب کر لینا تو کبھی کسی کی آبرو کے ساتھ کھیل لینا اس مردود کا پیشہ بن گیا تھا۔ یہ نماز کو بھی کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا۔ یہ یزید نماز کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ آج اگر امت مسلمہ حال دیکھیں تو آج حال یزیدیوں کے بامشابہت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بالکل کردار کہیں نہ کہیں ہمارا بھی اس کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو اس مردود خبیث نے کرا، اللہ اکبر، آج نہ انجانے میں ہی صحیح ہم اس کے کردار پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی نماز چھوڑتے ہیں جیسا کہ وہ چھوڑتا تھا۔ کبھی کبھی ہم بھی گانوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، بدکاری مکاری میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی ہوا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ عام ہو گئی تھی۔ یہ اس مردود اور اس خبیث کی خباثت تھی جو دھیرے دھیرے پورے علاقے میں پھیل رہی تھی۔ اب ذرا آپ خود بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شخص کے ہاتھ میں بھلا بیعت کیوں کرتے، اپنا ہاتھ کیوں دیتے؟ کچھ لوگوں نے تو کہا یہ 2 شہزادوں کے بیچ کی لڑائی ہے۔ ارے ظالموں، مکاروں، کیا تمہیں اس بات کا بھی خبر نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہی وجہ سے آج ہمارے محلے کی مسجدیں آباد ہیں، آج وہاں کا امام اچھا ہے، آج ہم امام کو منتخب کرتے ہیں اچھے طریقے سے، اس کے اعمال درست رہتے ہیں، آج ہماری نمازیں بھی درست ہیں۔ ورنہ اگر امام حسین دستے بیعت ہو جاتے، اس فاسق فاجر کی دستے بیعت ہو جاتے، تو ذرا سوچو، عوام تو یہ کہتی جب آل رسول نے ایک فاجر و فاسق کے ہاتھ دست بیعت کر لیا تو ہم پھر امام اپنے یہاں اگر زنا کرنے والا بھی رکھیں گے تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو صرف ایک وقت کی نمازی پیچھے پڑنا ہے۔ لیکن آج حال دیکھیں، امت مسلمہ کردار یزید پہ ابلتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ